أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام مومنین، امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں شب شہادت امام پنجم امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام کی مناسبت سے سخنرانی کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور سرنامہ کلام میں جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے جوانوں، کم سنوں، بزرگوں تک کو حفظ ہے، یاد ہے، اور اب ہماری عادت ہو چکی ہے کہ وہ امر، وہ حکم کے جو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں تمام بنی نوع انسان کے لیے نسبتی طور پر اس کام کے ہوتے ہوئے کہ وہ کام جو خدا بھی انجام دے رہا ہے، ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں، انسانوں کو حکم دیا، جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے مومنین کی زبانیں محمد و آل محمد پر درود کے ذریعے سے معطر ہو جایا کرتی ہیں. محترم، درود اور صلوات اور امام محمد باقر، چونکہ انشاءاللہ ہماری تقریر کے اندر دو حصے ہیں. ایک تقریر میں ایک حصے کے اندر صلوات کی فضیلت اور اس کے فوائد، اور دوسرے حصے میں
پانچویں امام کی حیات طیبہ سے چند پیغامات۔ عزیزان محترم، درود اور صلوات رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل کرنے کا نام ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قدم قدم پر کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ ایک جملہ بہت ہی معروف ہو چکا ہے، گفت و شنید میں، روزمرہ کے ہماری بات چیت کے اندر ہم سنتے ہیں، جب کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے، سلامت رہو۔ یہی تو ہے جو سلامتی کسی پر بھیجنا ہے۔ ہر مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی بستا ہو، وہ اپنے لیے درود پڑھنے کو شرف سمجھتا ہے، اور اس کا عملی جامہ اس انداز سے انسان اسے پہنایا کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں رسول اکرم پر سلام کو بھیجتا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہتے نہ چاہتے، توجہ ہوتے نہ ہوتے، یہ امر انجام پا رہا ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ کم سے کم۔ اور یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خدا تعالی نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے جزو نماز کے طور پر۔ فضائل صلوات ایک اتنا کشادہ اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ واقعاً بیانات درکار ہیں، تقریرات درکار ہیں۔ اپنے آپ کو اس سعادت سے شرفیاب کرنے کے لیے خدا تعالی نے اپنے حبیب ترین بندے، حبیب ترین مخلوق، وہ کہ جس پر خود خدا رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے، یا وہ عمل، وہ عبادت، درود و صلوات کی عبادت جو خود خدا انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہو اور ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہوں، اسے اپنا حبیب جانتے ہوں، اور اگر کوئی شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرنا شروع کر دے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہ جس سے ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اور شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کرتا ہے تو ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، چاہیے کہ وہ کہ جو خدا کا حبیب ہو، حبیب اللہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے اس میں یہ فضیلت کو رکھا ہے صلوات کے اندر کہ جو شخص نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ اپنے پہلو کو بدلے بغیر جس پہلو پر بیٹھا ہے اسی پر بیٹھا رہے اور 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، وہ 3 مرتبہ درود بھیجنا اس انسان کی، اس شخص کی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو کہیں پر گناہوں سے مغفرت، رسول اکرم خود فرماتے ہیں من صلی علی مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرۃ، ہر وہ شخص کے جو مجھ پر صلوات نہیں 1 مرتبہ درود پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ اور جہاں پر دنیا میں بہت سارے گناہان انسان سے چاہتے نہ چاہتے ہو جاتے ہیں، میں آؤں گا ان واقعات کی جانب کہ جو انسان کی شفاعت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ درود اور صلوات انسان کی شفاعت کرواتے ہوئے نظر آتا ہے،
اور گناہوں کی معافی کس طرح سے ہوتی ہے اس شخص کی کہ جس نے خود گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا. مگر یہاں پر حدیث نبوی ہی میں فضیلت صلوات کا ایک اور پہلو بھی سن لیجئے. اور اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ الغنا یورث النفاق. جو انسان حرام موسیقی سنا کرتا ہے وہ انسان کو منافق بنا دیا کرتی ہے. گانے کا یہ اثر ہے. جتنے بھی گناہ ہیں خدا تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے وہ جو خدا کی معصیت شمار کیے جاتے ہیں ان کے انسان کے زندگی پر انسان کے نفس پر کچھ خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں. گناہ کا کیا غنا کا کیا اثر ہے؟ یورث النفاق، منافق بنا دیا کرتا ہے. گانا سننا انسان کو منافق بنا دیتا ہے. اور بہت سی ایسی شکایتیں پہنچتی ہیں مومنین تک آپس میں یا کسی ایسے شخص سے ملاقات کے بعد ہم اس سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف کی ابتدائی آیتیں اس منافقت کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خدا کی نظر میں بڑا برا ہے کہ جو تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو. لہذا نفاق کو دور کرنے کا حل حدیث نبوی. وہ شخص کے جو درود تو پڑھے مگر اس درود کی کیفیت یہ ہو بآواز بلند صلوات پڑھنے سے انسان کے دل کا نفاق دور ہو جاتا ہے. جو شخص بآواز بلند محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے نفاق سے پاک کر دیا کرتا ہے. اور ذرا سا انسان اس اعتبار سے بھی سوچے کہ یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، بہت سی مرتبہ انسان صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے مگر شاید وہ متوجہ نہیں ہوتا یا کسی خاص پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ایسا پہلو کہ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عبادت کو اگر انجام دے تو اس کا لطف بڑھ جائے. رسول نے خدا کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں. کون کون سے ایسے مقام نہ تھے کہ جہاں پر رسول کو ایذا پہنچائی گئی. ہر جگہ پر برداشت کیا، عفو درگزر سے کام لیا. اور اگر وہ تکلیف پہنچانے والے کبھی بیمار بھی ہو گئے تو رسول اکرم خود تشریف لے جا کر ان کے عیادت کیا کرتے تھے. یہ کائنات کے رسول کا اخلاق تھا. انسان یہ سوچے کہ اے نبی آخر الزمان، اے خدا کے وہ حبیب کہ جو خدا کی مخلوقات میں سے بہترین خلقت ہے، جن سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں دین خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. میرا آپ پر سلام ہو. یہ سوچ کر انسان کبھی درود پڑھے. ایک عالم ربانی گزرے شیخ تقی بہجت. جب بھی عام طور سے کوئی شخص ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے کسی مشکل کے حل کے سلسلے میں کوئی وظیفہ پوچھا کرتا تھا، کوئی دعا پوچھا کرتا تھا، تو وہ شخص کے جو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے اس کا یہ بیان ہے کہ جسے در محضر شیخ بہجت رحمۃ اللہ علیہ میں رقم بھی کر دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ شیخ بہجت، میں نے اس بات کو سنا اپنی کانوں سے
کہ زیادہ تر افراد جو آ کر شیخ سے کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی دعا کوئی وظیفہ پوچھا کرتے تھے تو شیخ انہیں جواب میں یہ کہا کرتے تھے کہ صلوات پڑھا کرو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اور انہوں نے ہی شیخ نے ہی اپنی اسی کتاب کے اندر یہ رقم بھی کیا ہے، بلکہ اپنی ایک تقریر کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسے کاپی کر کے کتاب میں لکھا گیا، کہا کہ صلوات محمد اور ان کی پاک ذات پر ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے کہ جس کے اندر دنیا کے تمام امراض جسمانی اور روحانی کا علاج ہے. اور کیوں نہ ہو، شیخ عباس قمی کا بیٹا بیمار ہوا، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ. شیخ عباس قمی بڑی شخصیت گزرے ہیں. بیٹا بیمار ہوتا ہے، بخار کی شدت کم ہوتی نہیں نظر آتی. ماں نے جوشاندہ تیار کیا اور لا کر باپ کے حوالے کیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو یہ پلائیے، شاید کہ خدا اسے شفا عنایت کرے. جوشاندہ کے مواد کو حل کرنے کے لیے خاشوق کی چمچ کی ضرورت تھی. جتنی دیر میں زوجہ شیخ عباس قمی جاتی ہیں اور وہ خاشوق لے کر آتی ہیں، چمچ وہ لے کر آتی ہیں، جب پلٹتی ہے تو کیا دیکھا کہ انگشت شیخ عباس قمی ہے اور اس انگلی کے ذریعے سے جوشاندہ کو ملا رہے ہیں اور اس کے مواد کو حل کر رہے ہیں. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں یہ چمچہ لے آئی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کہا کہ شاید وہ انگشت، وہ میری انگلی کے جس کے ذریعے سے میں نے سال ہر سال محمد و آل محمد کے علوم میں روایت کی جانے والی حدیثوں کو لکھا ہے، شاید وہ میرے بیٹے کی شفا کا سبب بن جائے. تو اب یہ انگشت شیخ عباس قمی نہ رہی، یہ بھی ایک چھوٹا سا غلام در اہل بیت بن چکی ہے. شاید کہ ہم اسی طرح سے ایک ایک کر کے اپنے تمام اعضائے جسم کو اہل بیت کے در کا غلام بنا سکیں، ان کے کہے پر عمل کر سکیں، ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں. بس عزیزان محترم، تو جب حدیث لکھنے والی ایک چیز کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے تو پھر نام محمد مصطفیٰ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کا نام لیا جائے اور کسی کو شفا نہ ملے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، رسول اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں. ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے کہ نخلستان میں جاتے ہیں اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہد کی مکھی آتی ہے اور سر اقدس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اذن مبارک، رسول اکرم کے اذن مبارک کے قریب آنے کے بعد بن بنانا شروع کر دیتی ہے. رسول ثقلین فرماتے ہیں، یا علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مکھی نے میرے کانوں میں ابھی ابھی کیا کہا؟ اب آپ سوچیے کہ مولا کائنات کا جواب کیا ہو سکتا ہے. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. یہ نہ کہا کہ میں نہیں جانتا، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. رسول نے فرمایا، یا علی، یہ شہد کی مکھی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آج خدا کا رسول، خدا کا حبیب اگر میری مہمانی کو قبول کرے تو اس چھتے میں ایک خاص مقام پر کچھ شہد جمع ہوا ہے، اسے استفادہ فرمائیے، اسے نوش فرمائیے اور ہماری دعوت کو قبول کیجیے.
رسول اکرم مسکراتے ہیں، مولا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس چھتے کے اس خاص مقام سے شہد کو حاصل کرتے ہیں، رسول بھی اس سے استفادہ فرماتے ہیں، مولا کائنات بھی۔ دوران عقل اب اس شہد کو کھاتے ہوئے، اس شہد سے استفادہ کرنے کے دوران رسول گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں اس مکھی کے ساتھ جسے نحل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک سورہ ہے کہ جس کا نام ہے سورۃ النحل۔ نحل یعنی کہ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کے ساتھ مشغول گفتگو ہو جاتے ہیں اور رسول شہد کی جانب دیکھتے جاتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتانا اے نحل، یہ جو تمہارے دہن سے نکلنے والا سائل ہے کہ جسے ہم تھوک سے تعبیر کر سکتے ہیں، مکھی کا وہ تھوک ہوا کرتا ہے کہ جو شہد ہے، تو یہ جو سائل ہے دراصل یہ تو تلخ ہوتا ہے، یہ شیرین تو نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ سائل کہ جو دراصل تلخ ہوتا ہے جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو شیرین اور میٹھا ہمیں محسوس ہوتا ہے، رسول سے وہ شہد کی مکھی فقط اتنا کہتی ہے، یا رسول اللہ، یہ سائل خدا تعالی کی جانب سے ایک خاص کیفیت کے ساتھ آپ تک پہنچانے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا عمل انجام دیا جاتا ہے کہ خدا نے جس کا الہام ہم مکھیوں کو فرمایا ہے اور اس کا سبب آپ اہل بیت ہیں، خدا نے ہمیں الہام کیا کہ 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھو، اس شہد کی تلخی دور ہو جائے گی، یہ میٹھا اور شیرین ہو جائے گا۔ صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پائی جانے والی میٹھی اور تلخ اشیاء کی تمیز کا معیار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جس چیز نے ولایت علی کو قبول کر لیا میٹھی ہو گئی، رد کر دیا کڑوی ہو گئی، کسی کے کھانے کے قابل نہ رہی۔ یہاں پر نام محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ کی برکت بھی دیکھتے جائیے۔ بس اذان محترم، صلوات۔ اس چابی کا نام ہے کہ جو خدا کے رازوں سے بند صندوق کے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ صلوات۔ اسرار کائنات کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اسے اگر کھولنے کے لیے کسی چیز کو چابی قرار دیا جائے تو وہ یہی ہوگی۔ عزیزو، مدینہ منورہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص بازار سے ایک مچھلی خرید کر لے کر آیا اور لانے کے بعد گھر میں اپنی زوجہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے پکایا جائے، تیار کیا جائے۔ زوجہ نے اسے تسلیم کیا، ایک برتن میں رکھا، آگ کو روشن کیا، اس ظرف کو آگ پر رکھا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے وہ خاتون، انتظار میں کہ تھوڑی دیر لگے گی اور یہ مچھلی پک جائے گی۔ مگر یہ واقعہ کتاب خزینۃ الجواہر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ اب الحمدللہ دور ایسا آ گیا ہے کہ کتاب کا مطالعہ، یا یہ کہا جائے کہ ریفرنس تو پوچھا جاتا ہے مگر اس ریفرنس کو چیک بہت کم کیا جاتا ہے۔ وہ مچھلی خاتون کے حوالے کی گئی، اسے آگ روشن کر کے ایک ظرف میں ڈال کے آگ پر رکھ دیا گیا، اور اب عورت جو خاتون خانہ انتظار میں تھی وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ مچھلی ہے کہ پکنے کا نام نہیں لے رہی۔ لایا گیا، شوہر کو بلایا گیا، شوہر نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخر کیوں آتش اس پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو حلال مشاکل
رسول اکرم کے پاس لے جایا گیا. رسول اکرم نے اس مچھلی کی طرف انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا, مچھلی کو زبان آ گئی. مچھلی نے کہا یا رسول اللہ, میں دریاؤں میں تیر رہی تھی, اتنے میں ایک کشتی میرے قریب سے گزری, یا میرا گزر اس کشتی کے قریب سے ہوا. جب میں ذرا سا پانی کے اوپر آ گئی تو میں نے اس کشتی کے کنارے کھڑے ایک مسافر کو چند ایسے حسین الفاظ کہتے سنا کہ جیسے ہی وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے میرا دل مسرور ہو گیا, میرا دل خوش ہو گیا, میرا دل چاہا کہ ان الفاظ کو میں بھی دوہرا لوں. میں نے پڑھنا شروع کیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم نے اس شخص کی جانب مسکرا کر دیکھا, کہا یہ ہم اہل بیت پر صلوات پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ اب اس مچھلی پر آگ اثر نہیں کر رہی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو نام محمد کو اپنی زبان پر جاری کرے, آگ اس پر اثر نہ کرے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تعلیمات رسول پر عمل کرے اور آگ اس کے ہاتھوں کو جلا دے, آگ اس کی آنکھوں کو جلا دے, آگے نار جہنم اسے جلا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو محمد کا نام اپنی زبان سے لے لے وہ آگ سے بچ سکتا ہے, تو تعلیمات محمد پر عمل کرنے والا کیسے نہیں؟ رسول اکرم تشریف لے جاتے ہیں سفر معراج پر, بلکہ ذرا سے اس جملے کو تبدیل کر دیا جائے, رسول کو بلایا جاتا ہے معراج پر. خدا اپنے حبیب کی ملاقات کے اشتیاق میں رسول کو بلاتے ہیں معراج پر. جب رسول سفر معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک ہے, ایک فرشتہ ہے, اس کے ہزار ہزار ہاتھ. اب اگر ایگزیکٹ وہی ترجمہ کیا جائے کہ جو حدیث کے الفاظ سے نکل رہا ہے, ہزار ہزار ہاتھ سے مراد ہے کہ 10 لاکھ ہاتھ, 1 ملین ہاتھ, اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں, اور ہر انگلی میں, ہر انگشت میں 1000 پور ہیں, 1000 بند ہیں. اور اس فرشتے نے جب مجھے دیکھا تو میرے قریب آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اے خدا کے حبیب, کائنات کی ہر شے کے حساب کرنے پر مجھے مامور کیا گیا. صحرا کے اندر خاک کے کتنے ذرے ہیں میں حساب کر لیتا ہوں. زمین پر خدا تعالیٰ کی رحمت بارش جب برستی ہے تو اس کے قطرے فقط ایک مرتبہ نہیں, ابتدائی خلقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی قطرے برسنے والے ہیں ہر قطرے کا حساب میرے پاس ہے, میں حساب کر سکتا ہوں. خدا نے مجھے ایسا خلق کیا ہے. رزق اناج کے جو دانے ہیں جس طرح سے انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, ان کی توزیع کی جاتی ہے, انہیں بانٹا جاتا ہے, ان دانوں کا حساب کرنا میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. رسول نے فرمایا کیا کوئی ایسا امر بھی ہے کہ جس کا حساب کرنا تیرے بس میں نہ ہو؟ وہ ملک کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, جب بھی زمین پر آپ کی امت کے کچھ افراد ایک جگہ پر جمع ہو کر آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود بھیجتے ہیں, ثواب خدا تعالیٰ کی جانب سے اتنا نازل ہوتا ہے میرے لیے شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے, دیکھیے عزیزو, حق ہے رسول کا کہ ان پر اتنی رحمتیں نازل ہوں,
اور اگر ہم اور آپ کچھ نہ بھی کہیں تب بھی ملائکہ تو ہے نا، جنات تو ہے نا، دیگر انسان تو ہے نا. اور یہ شرف فقط و فقط انسانوں کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ خدا تعالی خود اس عبادت میں شریک ہے، خود اس عمل میں شامل ہے، خدا بھی اور اس کے ملائکہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان محترم، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بحث یہ کی ہے کہ ظہور صیغہ امر، ظہور صیغہ امر کیا دلالت کر رہا ہے وجوب پر؟ بہرحال اس بحث کے باب کو یہاں پر کھولنا نہ میرے لیے ممکن ہے، نہ مجال وقت میں گنجائش. لیکن جب خدا یہ صیغہ امر یعنی کمانڈنگ ٹون، صلو علیہ، صلوات پڑھو ان پر، تو یہ امر ہے خدا کی جانب سے. تو بہرحال رسول اکرم پر صلوات پڑھنا اور ان پر رحمتوں کو نازل کرنا، خدا بھی اس عمل میں شامل ہے، ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں، جن و انس بھی اس میں شامل ہیں. مگر عزیزو، یہ بات یاد رکھیے کہ خدا، رسول، خدا، ملائکہ، جنات اور انسان جس پر سلام بھیجیں، جس پر درود بھیجیں، وہ رسول کائنات، اور رسول کائنات جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے جسے اپنا سلام پہنچائیں وہ ہے محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اپنے آج کے اس تقریر کے دوسرے حصے سے مربوط ہو گئے. پانچویں امام رسول نے جناب جابر کے ذریعے سے آپ تک سلام پہنچایا. والد اور والدہ کی جانب سے، دونوں جانب سے، دونوں طرف سے. آپ فاطمی تھے، یعنی کہ فاطمی الطرفین سلام اللہ علیہ. مولا امام باقر کے والد امام زین العابدین، جناب سیدہ کے لال کے بیٹے حسین علیہ السلام کے بیٹے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت الحسن، وہ جناب سیدہ کے ایک دوسرے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. اگر ہاشمی ہیں تو اس اعتبار سے کہ آپ کے بابا بھی ہاشمی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہیں. علوی ہیں تو طرفین سے، فاطمی ہیں تو بھی طرفین سے. اور آپ کی والدہ مولا امام سجاد علیہ السلام تو اپنی جگہ پر صاحب معجزہ امام ہیں ہی، مگر آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں کہ جو بڑی صاحب کرامت ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، ایک دن اپنے حجرے میں تشریف فرما تھی، دیوار کے قریب جا کر اس کا سہارا لے کر بیٹھنا چاہتی تھی، دیوار میں شگاف پڑنے لگا اور دیوار پھٹنے کی آوازیں آنے لگی، دیوار شق ہوتی ہوئی نظر آئی. خوف لاحق ہو گیا کہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں دیوار گرے گی، چھت نیچے آ جائے گی. بی بی نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور اس کے بعد کہا، اے جدار، تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم ہے، تجھے ابھی خدا نے گرنے کا حکم نہیں دیا ہے.
یہ بی بی کی عظمت ہے. اور اس کے بعد جب تک بی بی اس جدار اور اس دیوار کے قریب نشستہ رہی ہیں، بیٹھی رہی ہیں، اس دیوار میں بلنا پڑا. میں کہوں گا یہ خاندان بڑا عظیم خاندان ہے. اس گھر میں کبھی کوئی فاطمہ بنت الحسن شک ہوتی ہوئی دیوار کو روک لیتی ہے شک ہونے سے، تو کہیں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے مادر علی مرتضیٰ فاطمہ بنت اسد اس مولود کا واسطہ دے کر کہ جو علی ابن ابی طالب ہے، سالم دیوار کعبہ کو شک کروا لیتی ہیں. یہاں پر یہ واقعہ محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہوا، تو وہاں پر خانہ کعبہ میں یہ واقعہ علی مرتضیٰ کی اسم گرامی کی برکت سے اور عظمت سے رونما ہوا. اب وہ واقعہ تو بیان کرنا ہی ہے کہ جو جناب جابر ابن عبداللہ کا واقعہ. جناب جابر وہ شخصیت تھے کہ جو تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ کبیر السن، سب سے عمر رسیدہ صحابی. اور جب مدینہ منورہ میں آپ مولا باقر علیہ السلام کی تلاش میں تھے تو آپ ہی فقط ایک صحابی آخر میں باقی تھے کہ جو رسول اکرم کے صحابی تھے اس دور میں، امام پنجم کے دور میں، امام باقر علیہ السلام کے دور میں. پہلے زائر قبر امام حسین علیہ السلام. حدیث قصہ کو جن سے روایت کیا گیا وہ جابر. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو خدا ہماری عمریں بھی لگا دے، مگر آپ کے بعد ہم کسے اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانیں؟ یہ سننا تھا. رسول اکرم نے وہ پورا سلسلہ امامت اسامی کے ساتھ اور القاب کے ساتھ، یعنی ناموں کو اور القاب دونوں بیان کی، مولا کائنات سے لے کر زمانے کے امام تک القاب بھی بیان کیے، نام بھی بیان کیے. اور جب رسول اکرم تشریف لے کر آئے، رسول اکرم پہنچے ہیں نام امام محمد باقر علیہ السلام پر، تو روکے ہیں اور کہا ہے جابر یہ وہ میرا بیٹا ہوگا کہ جو میری آل سے تعلق رکھتا ہوگا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہے، محمد. اس کا کردار و رفتار و گفتار یہ ساری کی ساری وہ ہوں گی کہ جن سے تمہیں میں چھلکتا ہوا نظر آؤں گا. اور یہ میرا بیٹا باقر العلوم میں الانبیاء ہوگا، انبیاء کے علوم کا باقر، انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا، یہ میرا بیٹا باقر ہوگا. اے جابر یاد رکھنا کہ تم میرے اس بیٹے کی جب تک زیارت نہیں کر لو گے تمہیں موت نہیں آئے گی. اور دیکھو جب تم میرے اس بیٹے کی زیارت کو پہنچو تو میرے اس بیٹے کو میرا سلام ضرور پہنچا دینا. اب اس بات کو اس سے ملائیے اور خود طے کیجیے. سب سے طویل السن صحابی جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. رسول نے فرمایا، غیب کی خبر دی کہ اے جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ جب تک یہ میرا بیٹا امامت کا 5واں ستارہ دنیا میں نہیں آ جاتا، تم اسے نہیں دیکھ لیتے. اور سب لوگ یہ حیرت کرتے تھے کہ جابر اتنے طویل العمر ہیں، اتنے سن رسیدہ ہیں، آنکھوں کی بینائی ضعیف ہو چکی. میں کہوں گا یہ رسول نے غیب کی خبر دی نہیں تھی، یہ جابر کو دعا دی تھی ان کے طویل العمر ہونے کی. پہنچتے ہیں مولا کی خدمت میں اور
سلسلہ اس طرح سے کہ امام چہاروں کے گھر میں، امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، اور ایک مرتبہ جب آپ پر نظر پڑتی ہے جناب جابر کی، تو جناب جابر کہ جو نظر کم آتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، مدینہ منورہ کے اندر مسجد النبوی کے اندر جناب جابر کی حالت تھی کہ یا باقرو یا باقرو یا باقرو کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، اور لوگ آپ کے بارے میں یہ گمان کیا کرتے تھے، آپس میں جسارت آمیز الفاظ ادا کیا کرتے تھے کہ نہیں معلوم جابر کیوں بے رد باتیں کرنے لگے ہیں، اور کسی نے تو سوال بھی کر لیا جابر سے، جناب جابر نے کہا کہ میں کوئی بے رد بات نہیں کر رہا، یہ میرے دل کی تمنا ہے کہ جس کا اظہار کر رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس پر رسول نے سلام بھجوایا۔ اور جب پہنچتے ہیں سامنے امام باقر علیہ السلام کے سامنے تو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، ذرا سا آگے تشریف لے آئیے، ذرا سا پیچھے کی طرف چلیے۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے مگر پیشانی امام پر بوسہ دیتے ہیں، کمسن امام ہیں، کہتے ہیں اے وہ فرزند رسول کہ جن کا انتظار میں کر رہا تھا، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام محمد باقر نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا اے چچا جابر اس وصیت کو پورا فرما دیجئے کہ جو رسول آپ کو وقت آخر کر کے گئے ہیں۔ یہ ہے باقر العلوم النبیین، انبیاء کے علوم کا وارث کہ جو جانتا ہے کہ جس سلسلے کا میں 5واں محمد ہوں اس سلسلے کے پہلے محمد نے کیا کہا۔ امام باقر کی حیات طیبہ سے سب سے پہلے اب وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایک حدیث، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان ظلمتا لا تظلم، اگر تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا تو تم ظلم نہ کرنا، اور اگر تمہارے ساتھ خیانت کی گئی تو پلٹ کر تم بھی خیانت نہ کر دینا۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث، پانچ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے یا تمہارے حق میں ظلم کا ارتکاب کرے تو اسے معاف کر دینا، نمبر 1۔ اور اگر کوئی شخص تم سے قطع تعلق کر لے تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا، اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے تم برداشت کر لینا۔ اور کر رہے ہیں عزیزوں، مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے گا تو تمہیں پلٹ کر اس کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقام کی آگ میں تم حد سے بڑھ جاؤ، ظالم وہ تھا اس کے جواب میں تم بھی کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھو۔ فرماتے کہ اگر کوئی شخص تم سے قطع تعلق کر لے، یہ ہمارے اور آپ کا مبتلا بے مسئلہ ہو، بہت زیادہ پیش آنے والا، فقط و فقط اس بات پر رابطے ختم ہو جاتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ ٹیلی فون کال کرے گا، اور یہاں سے انتظار ہو رہا ہے کہ پہلے ان کا فون آئے گا۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ روزانہ تو شاید پیش نہیں آتا ہوگا، لیکن اگر کبھی پیش آ جائے تو بعض اوقات اس کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ شیطان کو ایسے ہی مواقع چاہیے ہوتے ہیں، وہ وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، یا پھر ایسا ہوا ہوگا، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ طیش میں ہوتا ہے، غضب کے عالم میں ہوتا ہے، اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا، بس جو اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ مانتا جاتا ہے۔
لہذا تم اپنی سائڈ سے، اپنی طرف سے تعلق کو ختم نہ کرنا. اور ایسے تجربات ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آیا اور طرفین میں سے ایک نے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر کے اپنی طرف سے خیر سگالی کا مظاہرہ جاری رکھا اور رابطے کو برقرار رکھا اور رابطے کو ٹوٹنے نہ دیا، تو پھر ایک دن آیا کہ ان دونوں کی بات بن گئی آپس میں اور وہ رنجشیں دور ہو گئی. اور خدا سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مومنین کو اپنے دلوں کو طینہ پرور باتوں سے پاک رکھنے کی توفیق عنایت فرما. بغض سے انسان کو دور رکھ، کیونکہ بہت سی مرتبہ یہی وجہ بنتی ہے کہ انسان سے اچھے اچھے کاموں کی توفیق سلب ہو جایا کرتی ہے، سلب توفیق ہو جاتا ہے. انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل تک میں یہ ایک نیک کام کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ، یا مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسی کے اعمال کا نتیجہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں معلوم، کل تک میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کر پاتا تھا، آج پتہ نہیں کیا ہوا، میں نہیں پڑھ پا رہا، وقت ہی نہیں مل رہا، الجھ کر رہ جاتا ہوں کسی نہ کسی کام کے اندر. خدا ہم سب کو سلب توفیق سے بچائے. اور اگر کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو پھر اسے برداشت کر لینا کہ وہ جاہل ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اس کے حق میں دعا کرنا کہ خدا اسے ہدایت عنایت فرمائے. مولا انسانوں کے امام ہیں، جنات کے امام ہیں، دنیا کے ہر ذرے پر مولا کی امامت نافذ ہے، ہر ذرے پر مولا کی امامت نافذ ہے، چاہے وہ ہمارے 12 اماموں میں سے اور 14 معصومین میں سے کوئی بھی معصوم ہو. ان کی امامت دنیا کے، کائنات کے ہر کون کے اوپر، ہر خلق کے اوپر، ہر ذرے کے اوپر ان کی امامت نافذ. کیا ایک صحابی مولا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے شرف باریابی چاہتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اسے جواب ملتا ہے امام کی جانب سے نہیں، امام کے دوسرے صحابی کی جانب سے جواب یہ ملتا ہے کہ ذرا جلد بازی سے کام نہ لیں، تھوڑا سا توقف فرمائیں. چند افراد ہیں کہ جو اس وقت خدمت امام باقر میں موجود ہیں کہ جو چند مسائل فقہیہ کے حل کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، چند دقیقوں کے بعد وہ چلے جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ تشریف لے آئیے. بہرحال وہ دروازے کے باہر، در دولت امام باقر علیہ السلام کے باہر جا کر ایستادہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے افراد کہ جو ایک تقریباً 12 افراد کا گروہ تھا، جس طرح سے تاریخی کتابوں کے اندر ملتا ہے، وہ افراد باہر نکلتے ہیں اور جب ان افراد کو پلٹتا ہوا وہ شخص، وہ صحابی دیکھتا ہے تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون افراد ہیں؟ نہ ان کا لباس ہم جیسا ہے، نہ ان کی شکلیں ہم جیسی ہیں، یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد لگتے ہیں. ان کا قد و قامت، ان کا ہیکل اتنا بھاری بھرکم ہے کہ ہمارے قبیلے والے تو نہیں لگتے ہیں. مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد مولا سے دریافت کرتا ہے وہ صحابی، آقا آخر یہ کون افراد تھے کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ مولا امام باقر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، یہ وہ افراد تھے کہ جو تمہارے برادران ایمانی میں سے ہیں، میرے پاس مسائل فقہیہ کے حل کے لیے آئے تھے اور ان کا تعلق گروہ جنات سے ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح سے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ جس طرح سے تم ہمارے پاس آ کر مسائل کا حل حاصل کرتے. تو کبھی جیسا کہ فرمایا، جیسا کہ بتلایا، جیسا کہ گزارش کی گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر مولا کی حکومت ہے، آپ کی امامت نافذ ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا اس کا. عبداللہ ابن عطاء مکی راویان میں سے، اور یہ پہنچتا ہے اس دور کا ایک بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا. میرے دل نے یہ چاہا کہ میں اٹھوں
مکہ سے اور سفر کرنا شروع کر دوں مدینہ کی جانب کے جہاں پر میرے مولا امام باقر موجود ہیں، کہ ان کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں، فقط و فقط اس ارادے کے ساتھ۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے مولا کے شہر میں، مگر سارے کے سارے راستے میں ماجرا یہ تھا کہ سخت بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ رات کے آخری پہر میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، توقف کرتا ہے اور ذہن میں یہ عبداللہ ابن عطاء مکی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا اب اس رات کے پہر میں مولا کے دروازے کو کھٹکھٹا کر مولا کو زحمت دوں یا نہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا اپنی عبادت میں مشغول ہو، میں مزاحم ہو جاؤں۔ اتنے میں عبداللہ ابن عطاء مکی کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی مولا باقر کی، خادمہ سے کہہ رہے تھے کہ دروازے کو کھولا جائے، ہماری زیارت کے لیے عبداللہ ابن عطاء مکی ہمارے دروازے پر آیا ہے۔ تو یہ بھول جائیے کہ مولا کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرح کے حالات کا مولا کو علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص راہ راست پر گامزن ہوتا ہے تو مولا اس کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں زمانے کے امام، اور اگر کوئی شخص گناہ گار ہوتا ہے یا معصیت کار ہوتا ہے یا راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے تو امام اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھیں پرنم ہو جایا کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن عطاء مکی یہی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے علماء کو جتنا چھوٹا اور خضوع و خشوع کے اندر مبتلا دیکھا ہے اتنا دنیا کے کسی عالم کے سامنے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جب بڑا عالم ہے اپنے مقام پر اسے بہت بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے، جب پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو خضوع و خشوع اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے مولا کی۔ اسی میں کا ایک واقعہ کہ شخص چاہتا تھا، ارادہ رکھتا تھا کہ کسی طرح سے اعوذ باللہ من ذالک مولا کو شرمندہ کرے، اور مناظرے کا ارادہ رکھتا تھا، چاہتا تھا میں جا کر کچھ ایسے مشکل اور کٹھن سوال کروں جا کے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے تو نہ ہو، امتحان کے لیے ہو، استفہام کے لیے نہ ہو اور شرمندہ کرنے کے لیے ہو۔ نہیں جانتا تھا کہ مولا کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے۔ نکلتا ہے اپنے گھر سے اور راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر بیمار ہو جاتا ہے، اسے اپنے گھر واپس پلٹنا پڑتا ہے، پلٹ کر آتا ہے اور بستر مرض پر لیٹ جاتا ہے، اب اٹھ نہیں پا رہا، مریض ہو گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے مولا ہیں، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے مولا کو خبر ہو جاتی ہے، مولا چلتے ہیں اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، راستے سے پھل لیتے ہیں اور پھلوں کو لینے کے بعد اس شخص کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اس کی عیادت کرتے ہیں، احوال پرسی فرماتے ہیں۔ شخص پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں خدا کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اور مولا یہ کہتے ہیں کہ پھلوں کو کھاؤ، اپنی صحت کا خیال رکھو، صحت یاب ہو جاؤ، کہ تمہیں صحت یاب ہونے کے بعد ابو جعفر محمد باقر کے ساتھ مناظرہ بھی تو کرنا ہے، ابو جعفر کے ساتھ تمہیں مناظرہ بھی تو کرنا ہے، صحت یاب ہو جاؤ جلدی سے، دعا دے کر آئے ہیں۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا اور پوچھتا ہوا در دولت امام باقر علیہ السلام پر پہنچتا ہے، جب دروازہ کھلا اسی شخصیت کو سامنے کھڑا دیکھا کہ جو عیادت کے لیے آئی تھی، قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ ہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں پر جود و کرم کو برتتا ہے۔
حجت خدا ہیں. آپ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ اپنی خلقت میں رحمتوں کو بانٹا کرتا ہے، کرم کو جاری کیا کرتا ہے. اذان محترم، وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آرائز کچھ اور بھی آپ کی گوش گزار کرنے کا ارادہ تھا، مگر بس اتنا سوچ لیجئے، اور انشاءاللہ پھر آنے والے ایام میں، جیسا کہ انشاءاللہ کل رات بھی شب روانگی امام حسین از مکہ مکرمہ اپنے حج کو عمرہ سے مولا حسین تبدیل کرتے ہیں نانا سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ پرسوں رات شہادت سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل کی مناسبت سے مجلس بھی ہوگی، اور وہی رات پھر لیلۃ الدعاء لیلۃ العرفہ ہے. عزیزوں، ایک بات، نام محمد باقر زبان پر لانا بڑا آسان ہے، شخصیت اور ذات محمد باقر کو ذہن میں سمانا ناممکن ہے. شاید میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد باقر علیہ السلام خدا کے وہ نمائندے ہیں کہ جو خدا کی جانب سے نظام الہی کو بندگان خدا کے درمیان رائج کرنے پر مامور ہیں. تو جو نظام کو معمور کرنے والا ہوتا ہے، اس سے بہتر تو نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور خدا کا نظام وہ ہے کہ جسے سمجھنا ہی ناممکن ہے. غور و فکر کرنا ضروری ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ نظام خدا کا بڑا ہے، عقل انسانی چھوٹی ہے. خدا بند عالم بڑا ہے، عقل انسانی چھوٹی ہے. بس عزیزو، وہ علی مرتضیٰ کی جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ یا علی تجھے کسی نے نہ پہچانا، نہ کوئی پہچان سکتا ہے، نہ کوئی تیرا ادراک کر سکتا ہے. اگر کسی نے تجھے سمجھا اور تجھے درک کیا تو یا وہ خدا ہے یا رسول خدا ہے. تو جس علی کی یہ کیفیت ہو، اس کے رب کی کیا کیفیت ہوگی. اور یہ وہ دروازہ ہے. باہر کھڑے تھے، ذرا بھر بھی عبداللہ ابن عطا مکی کو انتظار نہ کرنے دیا. شاید مناسب نہ سمجھا ہو کہ کوئی میرے دروازے پر آ کر باہر کھڑا رہے، انتظار کرتا رہے، اور میں اندر بیٹھا رہوں. اور اسی آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ہشام ابن عبد الملک کے ملعون. یہ جب اس کا ایک وزیر آ کر اسے خبر دیتا ہے کہ محمد ابن علی مدینہ منورہ میں ایک ایسا مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اور اس کی ایسی تاسیس اور اس کی ایسی بنیاد ڈال رہے ہیں کہ جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. علم محمد باقر کا بہت چرچا ہو چکا ہے، ان کی شہرت میں اور ان کے محبین میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. اے ہشام، تو اپنا انتظام خود کر لے، تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس فتنے کی بنیاد کو ڈالا، اور اس کے بعد ہشام نے یہ طے کر لیا کہ پھر امام باقر علیہ السلام کو مدینہ سے دمشق شام بلا لیا جائے. 5ویں امام بھی ساتھ ہیں، کم سن مولا صادق آل محمد بھی ساتھ ہیں، اور پہنچتے ہیں دمشق. عبداللہ ابن عطا کا واقعہ ذرا یاد رکھیے گا، حاضر رکھیے گا اپنے ذہنوں میں. جب دمشق پہنچتے ہیں تو ہشام اپنے دربار میں بیٹھا، محفل سجایا ہوا، مستی میں مگن ہے، اور اپنے خادمین سے یہ کہتا ہے کہ محمد باقر کو باہر دروازے پر روک دیا جائے، انہیں انتظار کروایا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ مولا جس نے یہ برداشت نہ کیا کہ ان کے دروازے پر ان کا ایک چاہنے والا اس سخت موسم میں کھڑا رہے، اس محمد باقر علیہ السلام کو 3 دن تک دمشق میں دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا.
تو عزیزو یہ وہ مولا ہے کہ 57 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 61 ہجری میں آپ 4 برس کے تھے. میدان کربلا میں آپ موجود تھے اور ان بچوں کے ساتھ شامل تھے کہ نہیں معلوم کتنے ایسے بچے ہوں گے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں محملوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. یہ تو خدا کا نظام تھا کہ امام علیہ السلام کو ان تیروں، تلواروں، بھالوں اور خیمے کی اس آگ سے بھی بچا کر خدا نے محمد باقر علیہ السلام کو زندہ رکھا، بچا لیا. مگر عزیزو جب آقا دربار الشام کے باہر کھڑے ہوں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ آقا کے ذہن میں کیا ہوگا، لیکن آپ خود تصور کیجئے وہی دمشق ہے، وہی محمد باقر ہے، وہی بازار ہے. سوچا ہو نہ ہو سلام ضرور کیا ہوگا، اے ہماری دادی زینب کبریٰ پر ہمارا سلام. ارے تاریخ نے وقت نے ایک ایسا موقع دکھلایا، اسی بازار میں آج محمد باقر انتظار کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ کھڑی بے مقنع چادر، بے کجاوا اونٹوں پر دربار یزید سج رہا تھا. اہل حرم دربار کے باہر سرے بازار کھڑے کرا دیے گئے تھے. عزیزان محترم، بس امام محمد باقر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ اب وقت آخر آ چکا ہے اور زہر نے اثر کر دیا ہے. زہر کا اثر 3 دن تک رہا اور امام باقر پانچویں امام 3 دن کے بعد شہادت کی جام کو نوش کرتے ہیں. مگر عزیزو میں کہوں گا اے آپ کے بیٹے، آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنی اس تمنا کو پورا کیا. آپ نے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا باقر العلوم کو کفن بھی دیا. مگر آئیے کربلا کے اس شہید کی طرف کہ جس نے امام زین العابدین اپنے بابا کو نہ غسل دے سکے، نہ کفن دے سکے، اور تو اور ظلم یہ کیا گیا کہ شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لٹے ہوئے اس قافلے کو لے جاتے ہیں تاکہ اہل حرم کی نگاہیں بے سر کے لاشوں پر پڑے. ہے مظلومیت سید سجاد، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. شاید لاش بابا کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا ہو السلام علیکہ یا بتا. اے بابا اپنے بیمار بیٹے کا سلام قبول کرو بابا. ارے اپنے بے کس بیٹے کا سلام قبول کرو بابا. سید سجاد شرمندہ ہے، نہ غسل دے سکا، نہ بابا کو کفن دے سکا. واہ حسینہ وباقرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقرون يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
أشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ اے خدا تجھے واسطہ آقا امام محمد باقر علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ منظور نظر مومنین اور مومنات اور خاص طور پر جتنے بھی افراد مریض ہیں ان تمام کو شفایابی عنایت فرما۔ تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ اے خدا جو بھی روزی اور رزق کے مسائل میں گرفتار ہیں ان کی اس مشکل کو حل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا مومنین دنیا میں جہاں کہیں پر بھی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اے خدا۔ اپنے گھرانوں کے ماحول کو امام زمانہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما اور باقر العلوم النبیین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو نور علم سے منور فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں آپ کے مخلص انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔